بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، اپنے یوٹیوب چینل سے آج پہلی دفعہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں لائیو، اور وہ بھی پاکستان کے 3 بڑے جو صحافت کے نام ہیں اور جو ٹکر کے لوگ ہیں جن کو کہنا چاہیے۔ سب سے پہلے کسی بھی جو ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ آج میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اس ٹائم، اور اس کے بعد صحافت کے سینئر موسٹ ہمارے ساتھی اور صابر شاکر صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور نوجوانوں کی آواز آپ کہہ سکتے ہیں صحافت کی دنیا میں صدیق جان صاحب، یہ تینوں میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ تو آپ تینوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور ویلکم جی۔ سب سے پہلے تو جو 8 فروری پہ عوام نے جو رسپانس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ رسپانس تیسری دفعہ آ چکا ہے، لیکن پہلا رسپانس 10 اپریل 2022 کو آیا، جب عوام خود نکلی اور انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے بعد ظلم زیادتیوں کے بعد، عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد، 9 مئی ڈرامے کے بعد جب الیکشن ہوا، تو 8 فروری 2024 کو جو رسپانس دیا، جو انقلاب آیا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انقلاب کا دن تھا۔ جس دن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے حواریوں کو، جو چوروں لٹیروں کو ڈرائی کلین کر کے دوبارہ لائے تھے، ان کو انہوں نے مسترد کیا، اور عمران خان کے حمایت یافتہ وہ کینڈیڈیٹس جن کے پاس مختلف 400 نشان تھے ان کو جتایا، اور مجبوراً جو ہے وہ فارم 45 سے 47 کا ڈرامہ رچایا گیا۔ تو ایک وہ دن تھا، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد بھی دوبارہ پلس چیک ہوئی ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 8 فروری 2026 کو بھی عوام نے جو پہیا جام ہڑتال تھی اور جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، وہ میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ پورے پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب میرا جو پہلا سوال ہے وہ میں کروں گا عمران ریاض صاحب سے، کہ دیکھیں جو قائد اعظم کا جو پاکستان جو تصور دیا تھا قائد اعظم نے، اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا، وہ پاکستان تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو 78 سال ہو گئے ہیں یا 79 سال ہو گئے ہیں، اس پاکستان کی کب ہوگی تعبیر جو ہے وہ کب ہوگی، کب ہم دیکھیں گے وہ پاکستان؟ تھینک یو ویری مچ قاسم سوری صاحب، بڑی مہربانی آپ کی۔ قاسم بھائی، یہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آواز ایک بڑی مضبوط آواز بنے گی جمہوریت کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان میں، اور ہر غلط چیز کو غلط اور صحیح چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس ایک اور پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو ہماری طرف سے آپ کو نیک تمنائیں۔ اب جو سوال آپ نے کیا، دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کو جو بات سمجھائی نا، وہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ قائد اعظم کی بات مانی تھی تو ایک مشکل ترین کام ہو گیا تھا، ایک نیا ملک بن گیا تھا۔ ملک بننے کے بعد قائد اعظم کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ باز نہیں آ رہی، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کوئٹہ سٹاف کالج میں یہ کہہ دیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، فوج پالیسی نہیں بنائے گی، اور آپ صرف اپنا سیکیورٹی کا کام کریں گے، پالیسی عوام کے منتخب نمائندے بنائیں گے۔ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا جس وطن کا، ہم علامہ اقبال کو نا کچھ خاص ایریاز میں رکھ کے پڑھتے ہیں، وہ جو ایک ان کے پیغام کا ایک بنیاد ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ وہ ہم صرف ایک اینگل میں خودی کو رکھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں خودی کا مطلب ہے بندوق ہاتھ میں اور دشمن نشانے پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں ایک آزادی کا، حقیقی آزادی کا اعلان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک آزاد انسان سمجھتے ہیں، انسانوں کی قدریں ہوتی ہیں، رول آف لا ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے رواداری ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں سے اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دی ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ جو ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان ہم سوچتے تھے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے جو قائد اعظم کے ساتھ کیا، بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کی بہن کے ساتھ کیا، جو بعد میں آنے والے لیڈرز کے ساتھ کیا گیا، لگاتار اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ رجیم ہے، ایکچولی تو یہ ون مین شو ہے عاصم منیر۔ عاصم منیر کا اگر رات کو دل کرے کہ صبح میں نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو صبح بلاول وزیر اعظم ہوگا اور شہباز شریف
اس بات کے اوپر بھی جوتے پالش جاری رکھیں گے, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر عاصم منیر کا موڈ ہو جائے صبح کہ میں نے مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو وہ یہ کرنے کے لیے بھی سوچیں گے اور کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. دیکھیں ان کو ایم کا الیکشن ہی لڑوانا ہے نا. یہ اس وقت پورا ملک عاصم منیر صاحب کنٹرول کر رہے ہیں, اور ان کو پرابلم ہے عمران خان صاحب سے. سمپل یہ بات ہے. دیکھیں یہ دو فورسز شروع سے آپس میں لڑ رہی ہیں نا. جی ہاں, قائد اعظم کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ لڑی, فاطمہ جناح سے بھی اسٹیبلشمنٹ لڑی, تب ایوب خان تھا, ذوالفقار جی بھٹو آیا تو ضیاء الحق تھا, پھر بعد میں نواز شریف کے ساتھ مشرف لڑ پڑا, بے نظیر سے مشرف لڑ پڑا, پھر ایک جرنیل اور ایک سیاستدان, یہ لڑائیاں چلتی رہی ہیں. آج بھی یہ لڑائی ایسی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف عاصم منیر ہے. اور یہ تو دونوں عمران بھائی دیکھیں, جو 1947 میں جب پاکستان بنا, جب قائد اعظم جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے, اور میرے اور آپ کے جو بزرگ تھے وہ جس طرح سنک ہوئے قائد اعظم کے ساتھ. آپ دیکھیں کوٹ پینٹ پہننے والے آدمی کو, جس کو اردو بھی صحیح نہیں آتی ہے لیکن وہ مین آف ڈسپلن تھا, پڑھا لکھا اور ڈیڈیکیٹڈ تھا, اس کے ساتھ جس طرح عوام جڑی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب عمران خان کی شکل میں وہی ڈسپلن, وہی جذبہ, وہی اصول اور وہی سب چیزیں عکاسی کرتا ہے, اور وہ خود ہی کا علامہ اقبال کے جذبے کو لے کر جس طرح عمران خان چلا ہے, تو کیا آج کے دور میں بھی کیا عوام اسی طرح نہیں جڑی ہوئی؟ اسی طرح ہم اور آپ, یہ جو نسل ہے یہ آج جڑی ہوئی ہے. ایک بات تو ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کل جی ہڑتال ہوئی ہے نا 8 فروری جی ہاں, کو, اس نے ایک بات تو بتائی ہے. یعنی میں ہوں, صابر بھائی ہیں, ہم یہ ڈسکس اکثر کر رہے تھے, میری صدیق جان سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, اور میں یہ اپنے ویلاگ میں کہہ بھی رہا تھا کہ اگر آپ نے ملک بند کرنا ہے تو آپ کو ہر گلی میں بندے کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے, یعنی مجھے بہت کم ایسا امکان لگ رہا تھا کہ لوگ خود سے نکل کر یہ کام کر دیں گے, یا خود سے ہی لوگ یہ, یعنی ایک دکان بھی زبردستی بند نہیں کروائی, کسی کو ڈنڈا نہیں مارا میں نے. اگر ایک جگہ پہ بھی منظر ایسا آ جاتا نا کہ لوگ نکل کے دکانیں بند کروا رہے ہیں, ہاں یہ ہم نے دیکھا کہ پولیس نکلی ہوئی ہے ڈنڈے لے کر اور وہ دکانیں کھلوا رہی ہے. یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ زبردستی دکانیں بند کروا رہے ہیں. اس طرح کی ہڑتال تو میں نے اپنے پورے صحافتی کریئر میں 18-19 سال ہو گئے, میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. پھر اس سے پیچھے کو 20 سال سے میں ہوش میں ہوں, میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا وٹنس ہوں. تو لگ بھگ میں نے اپنی کوئی 35 سال کی عمر میں, میری اتنا مجھے یاد ہے پالیٹکس کا, 30 سے 35 سال کا میرے پاس ایک میموری ہے, پولیٹیکل میموری پاکستان کی. اس میں نے اپنے سامنے ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا. یہ صابر بھائی کا تو بہت لمبی میموری ہے, ان کے پاس تو جرنلزم بھی 35 سال کا ہے, تو یہ آپ کو بتا پائیں گے. میں نے نہیں دیکھا یہ جو کل ہوا ہے, جو 8 فروری کو ہوا 2024 میں, وہ بھی کبھی نہیں دیکھا قوم نے. جو 8 فروری کو ہوا 2026 میں, دیکھیں بسنت پہ, یہ آپ کو میں بطور صحافی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بسنت کی ایک تقریب رکھ کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو بہت حد تک مریم نواز نے مینج کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. دیکھیں جب کوئی کامیاب ہو تو بڑے دل سے ماننا چاہیے کہ یہ والی چیز انہوں نے اس حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن پاکستان واقعی میں بند ہوا ہے. یعنی میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں, ابھی صدیق جان آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں کہاں پہ کیسے بند تھا. لیکن بغیر زور لگائے, فزیکل ایفرٹ کیے بغیر, اگر پاکستان اتنے بڑے پیمانے پر بند ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ کال ہے جو عمران خان نے نہیں دی, یاد رکھیے گا. یہ 8 فروری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال عمران خان نے نہیں دی, صرف عمران خان کے نام پہ لوگوں نے دی ہے. اور جنہوں نے کال دی ہے انہوں نے اس کال کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کی کہ وہ جائیں جا کے تاجروں سے ملیں, کسانوں سے ملیں, دکانداروں سے ملیں, وہ جا کے ٹرانسپورٹر سے ملیں. یہ کوئی نہیں ہوا. اس کے باوجود لوگ کیوں اس کال کے اوپر سامنے آئے, اس کی وجہ بتاتا ہوں میں. نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں یا ٹرانسپورٹرز ہیں یا انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں, صنعت کار ہیں, یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ رجیم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب وہ عافیت ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہوا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو لوگوں کے اندر یہ ریئیکشن ہے. نمبر 2, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے. سمپل یہ ہے, آج آپ ابھی سروے کروا لیں, آپ یہ آپ کا یوٹیوب پہ چلے گا نا, آپ نیچے لوگوں سے سوال پوچھ لیں ابھی کہ کمنٹ کے اندر آپ کو جواب دیں کہ عمران خان یا عاصم منیر. بعد میں آپ کمنٹ پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتا چل جائے. بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ جو معیشت کا جو حال ہے، جو برا حال ہو چکا ہے، جس کے اندر کسان رو رہے ہیں، گندم جو ہے وہ 1800 سے 2000 من لی گئی ان سے اور 5000 کی ہو گئی ہے، اور جس طرح یہ آلو کی کاشت کو جو کی تباہی کی طرف گئی ہے، افغانستان کا بارڈر بند، کسان بیچارے تباہ ہیں، تو یہ کس طرف جائے گا یہ ملک؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عمران بھائی آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں، پھر اس کے بعد میں صابر شاکر دیکھیں صاحب کو آتا اکانومی ہوں۔ کا اب ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نا 3-4 چیزیں ان کی بہت فکر رہے گی، آپ کچھ بھی کر لیں، کہ الٹیمیٹلی جو دہشت گردی کا معاملہ آئے گا وہ انہی کے گلے پڑے گا۔ جی وجہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ان پہ پڑے گی، یہ دہشت گردی کی رسپانسبلٹی کسی بھی صوبائی حکومت پہ ڈالیں گے کوئی نہیں مانے گا، کسی سیاستدان پہ ڈالیں گے کوئی نہیں مانے گا، کسی بندے پہ ڈالیں گے کوئی نہیں مانے گا، کسی ملک پہ ڈالیں گے لوگ فور دا ٹائم بینگ مانیں گے، لیکن سوال انہی سے پوچھیں گے۔ تو جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بدامنی کی صورتحال ہے، وہ ہمیشہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں اس بات کی فی الحال کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، جی کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی جو قوتیں ہیں انہیں ان سے کام پڑا ہوا ہے تھوڑا بہت، تو جب تک یہ ان کے لیے ریلیونٹ ہیں یا کام کے لوگ ہیں تب تک ان کے اوپر کوئی سخت بات آئے گی نہیں۔ ہیومن رائٹس کو لے کر جو پاکستان کے اندر بدماشی ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کو سوال نہیں پوچھے جائیں گے، نارملی مجھے ایسا لگتا ہے جب تک یہ ایسے چلے گا۔ تو صحیح۔ یہ اس پہ ان کو فکر نہیں ہے فی الحال، اسی لیے یہ ہیومن رائٹس کو بار بار وائلیٹ کرتے ہیں، بندے چندے مار دینا، بندے گرفتار کر دینا، جبری طور پہ لاپتہ کر دینا، مار پٹائی کر دینا، یہ نارمل ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے ان کو اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ امیج تو ان کا برا ہو چکا ہے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ٹھیک ہے لوگ جو مرضی سوچتے رہے۔ ہاں، جو ایک اور چیز جو ان کو افیکٹ ڈالتی ہے، بہت بڑا امپیکٹ ان کے اوپر ڈالتی ہے، وہ ہے پاکستان کی اکانومی۔ بالکل یہ سارا کچھ کر کے بھی اکانومی چلا ہی نہیں پائے، پاکستان میں سرمایہ کاری کوئی نہیں آ رہی، جی۔ انہوں نے دنیا کے جتنے چکر لگائے ہیں نا، اگر یہ نہ لگاتے تو وہ پیسے بچ جاتے ہمارے، کیونکہ ان صحیح کو کہہ رہے پیسے ہیں۔ کسی نے نہیں دیے، تو اب کوئی یہ جو پیسہ کہہ رہے ان ہیں کے پاس بسنت سے نہیں جو آیا، ہے وہ اربوں روپے کمائیں گے، کما لی ہیں بلکہ، تو کیا ابھی کوئی بسنت ہی نہیں چلتی آیا، رہے گی؟ کیا کوئی ہوگا؟ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی، ان کے سارے چکر ضائع ہو گئے۔ جی بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ اس وقت یو اے ای نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے یو اے ای کے $3 ارب واپس کرنے تھے، انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے بڑی سختی سے جب پیغام دیا کہ ہمارے پیسے واپس کرو، تم کیا ہر دفعہ رول اوور کروا لیتے ہو، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ $1 ارب کے بدلے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز۔ جی تو انہوں نے $1 ارب کے وہ شیئرز بیچے، اور اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کو کمپنسیٹ کیا، ان کو وہ پی آئی اے مل گیا بعد میں، اور $2 ارب جو باقی بچے، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ $2 ارب پہ 6.5% کا ہمیں دینا پڑتا ہے آپ کو سود، تو یہ سود آپ ہمارا آدھا کر دیں 3%، اور $2 ارب کو 2 سال کے لیے آپ رول اوور کر دیں۔ تو اس پہ یو اے ای نے جو ان کو ٹائم دیا نا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے جی، کہ یو اے ای نے ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا، اور انہوں نے پورے یہ سود کے ساتھ پیسے واپس لو۔ 15 جنوری کو پیسے واپس کرنے تھے، ان کے پاس 15 فروری تک کا ٹائم ہے، جی یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے اب، اس کے بعد یا تو یہ ان کو پیسے واپس کریں گے یا وہ ان سے اپنا کوئی مطالبہ منوائیں گے، کوئی یہ بھی کوئی چیز پیسہ نہیں لا دینی سکے، پڑے گی۔ معیشت کا بیڑا غرق ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان سے ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے پاکستان کی معیشت براہ راست پاکستان میں سیاسی استحکام کے ساتھ۔ یہ جب بات کی تک آپ نے بالکل۔ استحکام نہیں آئے گا معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور عمران خان جب تک اندر ہے یہ استحکام آنا بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت زبردست۔ اچھا، اب صابر شاکر صاحب، آپ کا تو ایکسپیرینس بھی بہت ہے، اور مجھے بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ میں بالکل سیاسی ورکر ہوں، لیکن آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو فوج کا جو ادارہ ہے بطور قومی ادارہ، اور اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر جرنیل جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے ایس آئی ایف سی بنائی، ناکام ہو گیا، کوئی معیشت نہیں چل رہی، اور اس ادارے کو جو میں سمجھتا ہوں کہ قومی ادارہ ہے، یہ جو ہے وہ لوگوں کا جو اظہار ہے اس کے لیے، جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کے لیے، وہ جو ہے خطرناک ہے۔ وہ عوام کی جو پلز ہے، وہ عوام سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن بھی جو ہے وہ وردی کے اندر چرایا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ملک کو، یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ کٹ پتلی حکومتیں بنانا، توڑنا، اور باہر کے جس طرح دورے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم پیچھے ہے، آرمی چیف آگے ہے،
تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا اس سے ترقی ہوتی ہے دنیا میں؟ تو آپ پلیز، آپ کا اتنا صحافتی تجربہ ہے، آپ اس پہ جو ہے نا عوام کو ڈیٹیل سے تھوڑا بتائیں کہ سمجھیں لوگ کہ اصل برائی کی جڑ کدھر ہے، مسئلہ کدھر ہے. قاسم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ نے یوٹیوب چینل پہ اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کے سینے میں بھی بڑے راز ہیں اور پوری تاریخ ہے. جیسے میں اور عمران ریاض کچھ رازوں کے امین ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی ایک رجیم چینج آپریشن، اس کے ایک اہم ترین آپ پلیئر ہیں. اور کیونکہ آپ کو بھی بہت تلاش کیا گیا اور آپ نے ایک تحریک عدم اعتماد سو کالڈ کے ذریعے رجیم چینج آپریشن کروانا مقصود تھا. آپ نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا اور اس کو آئینی اور قانونی طور پہ، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد آپ کو بہت بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں کہ آپ ایک قدر بیان دے دیں کہ آپ نے یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پہ کیا، اور کوئی پی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں یہ ساری سازش تیار ہوئی کہ کس طریقے سے یہ آئینی جو تحریک عدم اعتماد سو کالڈ ہے، اس کو آپ نے سبوٹاج کیا، اور اس کا حکم آپ کو عمران خان نے دیا تھا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیراگراف باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھوایا گیا تاکہ بوقت ضرورت آپ کا سٹیٹمنٹ آئے اور صدر علوی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بغاوت اور آئین شکنی کے مقدمے میں ان کو چارج کیا جائے. لیکن آپ نے انکار کیا اور آپ نے کافی صحبتیں برداشت کی. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا. وہ بھی آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ آئیں گے کورٹ روم نمبر 1 میں، وہ آپ کو ہلکا پھلکا ریلیف دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور آپ امریکہ میں ہیں اور کافی مشکل وقت گزار رہے ہیں. تو آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ بہت بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں یہ جو عاصم منیر صاحب کا معاملہ ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنرل ایوب 11 سال، اس کے بعد مزید 4 سال اس میں ایڈ کریں یحییٰ خان تو 15 سال وہ لے گئے. اس کے بعد 11 سال ضیاء الحق صاحب لے گئے، 26 سال. اس کے بعد 10 سال لے گئے جناب مشرف صاحب، اور یہ ٹوٹل 37 سال ہو گئے. اور یہ تو سیدھے 37 سال. اب ان کے بعد اگلا جو طریقہ ہے، جو ایک لت لگی ہے جنرل قیانی صاحب، ان کی وہ آئے تو انہوں نے ایکسٹینشن کا کھیل، یہ آپشن لے لیا 6 سال. جنرل باجوہ 6 سال. اب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک آئے ہیں، وہ آرمی پاکستان تحریک کے پہلے جنرل ہیں جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف بنایا گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پروموشن دی گئی، پھر دوسری دفعہ پھر ریٹائر ہو گئے، پھر ان کو 5 سٹار بنا دیا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد. اب یہ مسئلہ میرا، عمران ریاض کا یا آپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اب ادارے کا ہے. بالکل ادارے کے لیے ادارے کو سوچنا ہے کہ کیا، کیونکہ جناب عاصم منیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک الیکشن چوری کیا، الیکشن چور پارلیمنٹ کے ذریعے 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم بنائی. پھر ایک فوج کے اندر بھی ایک ڈسکشن اور ایک مشورے کا ایک فورم تھا جسے کہتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتی تھی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، 52 سال سے قائم تھا وہاں. اس کے اندر ڈسکشن ہوتی تھی، اس میں آرمی چیف نیچے ہوتا تھا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کا ہیڈ ہوتا تھا. جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ بھی ختم کر دیا اور خود بن گئے. اس وقت وہ آرمی چیف بھی ہیں، اس وقت وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، اس وقت وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں. اب 4 سٹار آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا،
وہ نہیں ہونے دے رہے ڈپٹی آرمی چیف کا، اور 7 اسپیشل فورسز کا کمانڈر، اس کی اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے پورے سسٹم کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ہے ادارے کا، کیونکہ ادارے اس طرح نہیں چلتے. عاصم منیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تا حیات تا وفات مجھ سے بہتر کوئی نہیں. صحیح ہے. اور میرے سامنے جتنے 3 سٹار بیٹھے ہیں، 2 سٹار بیٹھے ہیں، یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور اپنے وقت آنے پہ گھر چلتے جائیں گے. میں ناگزیر ہوں اور میں رہوں گا. اب وہ یہ کر رہے ہیں. اس طریقے سے کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. یہی اصول انہوں نے اختیار کیا اور ڈیمولش کیا. عدلیہ کو بھی، پارلیمان کو بھی انہوں نے ربر سٹیمپ بنا دیا. تو یہ اب اداروں کی ہے، کیونکہ افراد کے ذریعے جو ہے نا وہ ادارے چلتے ہیں، اور ادارے کوئی بھی فرد واحد وہ ادارہ نہیں ہوا کرتا، اور کوئی بھی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے. بالکل. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اصل میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ایک تو ان کی اپنی ایک انٹرنل انسیکیورٹی ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایک کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، ایک ایگریمنٹ کے تحت آئے ہیں، اور وہ ہے شریف خاندان کے ساتھ ایگریمنٹ. ان کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے نہیں کی، ان کی اپوائنٹمنٹ کی نواز شریف صاحب نے. لندن میں معاملات طے ہوئے، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. لندن پلان جو تھا مشہور ہے. جی ہاں، لندن پلان، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک خفیہ معاہدے کے تحت چل رہی ہیں. جنرل عاصم منیر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ نے کیا، کہ 2 ان کے میجر جنرل تھے، اور ان 2 میجر جنرل کے ذریعے انہوں نے ادارے کو کنٹرول کرنے کی اور سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور جنرل باجوہ کے جو 2 پلیئر تھے، ایک جنرل عاصم منیر تھے اور ایک جنرل فیض تھے. جنرل فیض کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے، اور جنرل عاصم منیر صاحب آج کل وہ سب کچھ ہیں. تو جنرل عاصم منیر بھی جنرل باجوہ کے ماڈل پہ ہی کام کر رہے ہیں. یہ 1+3 کا سارے کا سارا کھیل ہے، 1+3 کا اسکرپٹ ہے جو کہ چل رہا ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے. اور جیسے ہی یہ ختم ہوں گے 1+3 کا کھیل، یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے، جو انہوں نے جعلی نظام بنایا، سارا ڈیمولش ہو جائے گا. اور یہ ہے ایشو اصل میں جس کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی اسی مقصد کے لیے تھی، 27ویں غیر آئینی ترمیم بھی اسی مقصد کے لیے تھی. چیف جسٹس منظور علی شاہ صاحب کو ہٹانا اسی مقصد کے لیے تھا. چیف جسٹس محسن کیانی صاحب کو نہ لگانا اسی مقصد کے لیے تھا. ڈوگر صاحب کو امپورٹ کیا اسی مقصد کے لیے. 9 مئی کے سارے کریکٹر ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد 8 فروری الیکشن چوری کے سارے کرداروں کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کیا، کوئی گھر نہیں گیا. یہ جو کھیل ہے یہ چل رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ آگے پیچھے یہ مہرے ہوں گے یہ زمین بوس ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا گلا بھی خراب ہے صابر شاکر بھائی، لیکن آپ نے جس طریقے سے بہترین طریقے سے ڈسکرائب کیا نا کہ اصل مسئلہ کدھر ہے، اور یہ جو قومی ادارہ ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے صرف ایک بندے کی انا کی وجہ سے. اور جس طرح آپ نے کہا ادارہ جو ہے وہ اصولوں پہ چلتا ہے، رول پہ چلتے ہیں، وہ کسی ایک شخص پہ نہیں چلتا. اور عمران بھائی دیکھیں، آپ سے جو ہے وہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں صابر شاکر بھائی سے، اور آپ سے تو میرا دل کا بھی رشتہ ہے. آپ سے جو سوال ہے نا، وہ جو سب سے بڑی پاکستان کی آبادی ہے 65% نوجوان، اور جو جنزی گروپ ہے، آج کل اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ نوجوان کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہے عاصم منیر کے؟ یہ کیوں خوفزدہ؟ ماریں بھی کھا لی ہیں، گھر بھی توڑوا لیے، سب کچھ ہو گیا. تو آج 2 سال کے باوجود بھی یہ طاقت، یہ پارلیمان جعلی بنا کر انہوں نے جو ہے وہ آئینی ترمیمیں پاس کروا کر، استثناء لے کر، تو یہ اتنی بڑی پاک فوج ہے، تو سپہ سالار ہوتے ہوئے کیا خوف ہے؟
اور اس جو عمران خان کے ساتھ یہ جو نوجوانوں کی جو جڑ گئے ہیں یہ، اور یہ جو نئی ابھی نسل آ گئی ہے جنزی گروپ، اور جو آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا واریر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ جیت بھی چکے ہیں عمران خان اور عوام جیت چکی ہے، تو الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ میں جو سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب جو جس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں فیئر لیس ہو کے ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار، کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نوجوانوں کو بھی آپ نے بتانا ہے، حوصلہ دینا ہے اپنا تجربے سے، کہ یہ جو جڑ گئے ہیں تو یہ جڑے رہنے سے کتنا بہتری آئے گی، تمام ادارے آزاد ہو جائیں گے، پارلیمان آزاد ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگا، الیکشن کمیشن آزاد ہوگا، ہماری بیوروکریسی آزاد ہوگی، اور سب سے بڑا قومی ادارہ ہے پاک فوج، وہ اس کو بھی آزاد کرانا ہے، اور ایک سسٹم کے ذریعے ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہ کے ملک چلائے. تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کو کس طرح ہم نے موٹیویٹ رکھنا ہے، اور کس طرح وہ طاقت بنے اس ملک کی، وہ پہیہ چلائیں اس ملک کا. دیکھیں، آپ نے یہ بات پوچھی، یہ بہت سارے لوگ اور بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کا مسئلہ بھی ہے کہ یہ جین زی یا جین وائی یہ لوگ کیوں بات نہیں سن رہے، یا یہ اندھا دھند عمران خان کو فالو کیوں کر رہے ہیں. یعنی ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندھی تقلید ہے. وہ اس کے لیے کبھی لفظ استعمال کر دیتے ہیں کلٹ کا، کبھی لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اندھی تقلید کا، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک فتنہ بن گیا ہے، کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد. وہ الگ الگ طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہے اس سے آپ جب تک بھاگتے رہیں گے تب تک آپ اس کا حل نہیں نکال پائیں گے. میں نے آپ کو ایک ہیومن نیچر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں نا، یا کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، یا کنفیوژن والے ہوتے ہیں، تو لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یعنی جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این لڑتے تھے نا، تو نوجوانوں کے پاس یہ آپشن ہوتی تھی، کوئی پیپلز پارٹی میں چلا جاتا تھا، کوئی پی ایم ایل این میں چلا جاتا تھا. فوج نے اپنے آپ کو اس لڑائی کے اندر بظاہر انہوں نے شو کیا ہوا تھا کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان کی عزت بچی ہوئی تھی. جیسے ہی بے نظیر بھٹو شہید ہوتی ہیں اور زرداری صاحب آتے ہیں، تو زرداری صاحب کا جو طرز حکمرانی ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو متنفر کر دیتا ہے، اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو ہوتا ہے. صحیح. کلیئرٹی آ گئی نا. جی. جب تک چیزیں کنفیوژن میں رہتی ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تب تک لوگ الگ الگ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بیلنس کریٹ رہتا ہے. عمران خان اور عاصم منیر کے معاملے میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے سمجھانے میں. جی بالکل. عمران خان اور عاصم منیر کے معاملے میں بڑی کلیئرٹی ہے، فوج کے اندر بھی، پاکستان کے ہر ادارے کے اندر، پاکستان کے تمام لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ، کہ ان میں سے حق پہ کون ہے اور کون ہے جو زیادتی کر رہا ہے. تو جب کلیئرٹی اتنی زیادہ ہو جائے نا، تو پھر لوگوں کی اکثریت کھڑی ہوتی ہے اس طرف جس طرف مظلوم ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل. لیکن لوگ ڈر سکتے ہیں فور دا ٹائم بینگ، پریشان ہو سکتے ہیں، خوفزدہ ہو سکتے ہیں کہ یار ہمیں مار دیں گے، پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک بزرگ کے بارے میں، تو وہ ڈر گئے تھے. میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ ڈر ضرور سکتے ہیں، پریشان ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ جا کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے قائد اعظم کی مثال دی، لوگ تو ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، پھر ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہی تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ رائٹ کے اوپر ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں جب بھی لوگ کبھی کمپیریزن کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیں، عمران خان کا کمپیریزن نواز شریف کے ساتھ نہیں ہونا. نواز شریف یہ لڑائی ہار کے چلے گئے. زرداری کے ساتھ بھی نہیں ہونا، تو زرداری نے بہت پہلے سرنڈر کر دیا تھا. عمران خان کا مقابلہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خصوصاً اس وقت عاصم منیر کے ساتھ. تو جب بھی کبھی آپ عاصم منیر کو اور عمران خان کو دونوں کو ایسے سامنے رکھتے ہیں نا، تو لوگ فوری طور پہ یہ پتہ کر لیتے ہیں ان میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. تو لوگ جا کے مظلوم، کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. جب اتنی کلیئرٹی ہو نا کسی لڑائی میں، پھر لوگ بہت کلیئر ہوتے ہیں. پھر بہت تھوڑی تعداد میں جو بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے، وہ رہ جاتے ہیں. جیسے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے کچھ جو لوگ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جنہیں کوئی 4 پیسے بچ جاتے ہیں، یا جنہیں اس سے کوئی مالی مفاد ہے، یا جن کا کاروبار ہے، ان کا دھندا ہے،
وہ لوگ صرف بچ جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جہاں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر نوجوان شادیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو بھول گئے ہیں. جی جی اگر نوجوان روزے رکھ رہے ہیں، ابھی رمضان آ جائے گا، روزے رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو بھول گئے ہیں. لوگ عید پہ اگر نئے کپڑے پہنیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو بھول گئے ہیں. لوگ اگر کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، کوئی گانا سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں اور صابر بھائی کل لندن سے لاہور آ رہے تھے، پہلے میں نے صابر بھائی کو کچھ گانے سنائے، پھر انہوں نے مجھے سنائے. لندن سے تو اس کا کیا ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ صحیح. زندگی چلتی رہتی ہے، آپ چیزیں کرتے رہتے ہیں. لوگ شادیاں کریں گے، ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، لوگ انجوائمنٹ کریں گے، پسند آ گئی لوگ گڈیاں اڑائیں گے. عید آ جائے گی، لوگ ابھی عید منائیں گے، سوئیاں کھائیں گے. اگلی عید آ جائے گی، لوگ بکرے ذبح کریں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول گئے؟ بھائی اگر یہ چیلنج آپ نے ایسے کرنا ہے نا، تو پھر عاصم منیر صاحب اپنی ساری پولیٹیکل پارٹی اکٹھی کر لیں اور جی ہاں. ایک ہفتے کا ٹائم لے لیں. جی ایک ہاں. ہفتہ پورا لگا کے عاصم منیر صاحب موٹر وے پہ، کیونکہ اب میدان پاکستان چھوٹا پڑ جائے گا، موٹر وے کے اوپر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک جلسہ کر لیں، ساری پولیٹیکل پارٹی اکٹھی کر کے 1 مہینہ لگا کے، اور عمران خان کو اس کے بعد صرف 24 گھنٹے دے دیں کہ عمران خان کو ہم ہیلی کاپٹر پہ اس جگہ پہ لے کر آئیں گے، پھر واپس جیل میں لے جائیں گے، جس نے دیکھنا ہے آ جاؤ. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اس جگہ پہ کیا ہوگا. یہ 10 گنا کا فرق پڑے گا، کم سے کم ساری پارٹیاں آ بھی گئیں تب بھی. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیفرنس بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ عمران خان کے مظلوم ہونے کی وجہ. اور یاد رکھیے گا، یہ معاملہ تب تک اسی نہج پہ رہے گا جب تک عمران خان ڈٹا رہے گا. پورا نظام آپ کو پتا ہے، وہ عمران خان سے اور کچھ نہیں مانگتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ نواز شریف بن جاؤ، ہاں بالکل. خدا کا واسطہ زرداری بن جاؤ. وہ کہتا ہے میں نہیں بنتا. دیکھیں اگر عمران خان آج نواز شریف بن جائے تو کل آپ دیکھیے گا نواز شریف کا 4 سیر خون بڑھ جائے گا. آج آپ کی وہ ایک چاہتے تصویر ہیں یہ جھک صاحب جائے آئی ہے، نا، ایسا لگتا ہے مرغی بڑی ہوئی جھک ہے. جائے. آپ کو بالکل. عمران خان آج پاکستان سے باہر علاج کے لیے چلے جائیں، 15 دن کے بعد نواز شریف کی تصویر دیکھے گی، یہاں لالیاں پاخری ہوں گی میاں صاحب کے. بالکل ان کا جو اندر کا غم ہے جو انہیں کھا رہا ہے نا، کہ یار ہیرو تو میں تھا، لیڈر تو میں تھا، ہر دل عزیز تو میں تھا، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہی غم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھا رہا ہے کہ یار بوٹ ہمارے بڑے تھے، مونچھیں ہم نے رکھی تھی، بندوق ہمارے ہاتھ میں، لوگ کہتے ہیں وہ بہادر ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. عمران خان نے اپنا کام کر دیا، اب عمران خان نے صرف ویٹ کرنا ہے. دیکھیں قاسم میں آپ کو بات کروں، دیکھیں فرض کریں بشرا بی بی عمران خان کے خلاف گواہی دے دیتی ہے، علیمہ خانم کہتی ہے میرا بھائی جو ہے وہ بالکل کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ غلط کر رہا ہے. فرض کرے سارے عمران خان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یار میں معافی نہیں مانگتا، میں بیٹھا ہوں یہیں پہ. سر وہ پھر بھی جیت جائے گا، وہ پھر بھی جیت جائے گا. عمران خان کو عمران خان کے علاوہ میرا رب ہرا سکتا ہے، ان میں وہ سکت نہیں ہے. میرا رب چاہے تو کسی کو بھی جتا دیتا ہے، کسی کو بھی ہرا دیتا ہے. آج رب اس کے اوپر کرم کیا ہوا رب نے. معاملہ یہ ہے اللہ رب العزت نہ ہرائے نا تو یہ سارے رل کے عمران خان کو نہیں ہرا سکتے اگر وہ خود ہار نہ مانے تو. اور وہ ایک ہی بات تو کرتا ہے ہمیشہ کہ ہارتا وہ ہے. میں نے سب سے زیادہ عمران خان کی زبان سے جو جملہ سنا ہے نا، وہ یہی ہے. اور جس جملے کا مجھے بڑا مزہ آتا تھا وہ یہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی عمران بھائی. اور دیکھیں عمران خان کے ساتھ آپ نے کہا نا، میں آپ مثال ہوں کوئٹہ سے ایک بلوچستان جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ تو کچھ سمجھتی نہیں ہے نا ہم لوگوں کو. آپ یقین کریں جب میں نے قومی اسمبلی میں رولنگ دی نا تو مجھے پتا تھا میرا تعلق بلوچستان سے ہے. میں وہ جو شمار ہی نہیں ہوتا، جس کو ادھر سے پکڑ کے نا گچی سے پکڑ کے لے آئیں گے، ہر چیز شاید کروا لیں گے. تو عمران خان کا جو کرشمہ ہے نا، جو عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جائے، سنک ہو جائے نا، تو عمران خان کی یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، ان کی شخصیت میں یہ کرشماتی شخصیت ہے کہ جو جڑ جائے نا وہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. تو بشرا بی بی کو دیکھیں جس طرح وہ جڑ گئی ہیں، اور جس طرح جیل میں اور جتنی تذلیل اور جتنے گندے غلیظ الزامات ان پہ لگائے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں خان پہ کسی کے بھی میری مسز کے بارے میں کوئی کہے، آپ کی جو سیاست میں بھی نہیں ہو، جس کا کام بھی نہیں ہو، کوئی عہدہ بھی نہیں ہو، تو اس کے باوجود دیکھیں وہ حوصلہ بنی ہوئی ہیں. اور ان کی بہنیں جس طرح ہر ٹیوزڈے کو آتی ہیں اور عمران خان کے کیس کو زندہ کرتی ہیں، اور انہوں نے بھولنے نہیں دیا عمران خان کو. اور
وہ اڈیالہ کے باہر چاہے 100 لوگ ہوں چاہے 200 لوگ ہوں، لیکن وہ استقامت کی ثابت کرتی ہیں کہ وہ شوکت خانم کی جو ہے نا اولاد ہے اور وہ پاکستان کے لیے کھڑی ہے. میں ابھی کیونکہ صابر بھائی میں اور آپ اور قاسم بھائی پہلی دفعہ بیٹھے ہیں ایسے سامنے آمنے، تو تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہ میں جب آیا نا جبری طور پہ گمشدگی سے واپس، تو صابر بھائی میرے گھر نا لوگ چھپ چھپ کے آتے تھے، مجھے کو ملتا ہی نہیں تھا. اچھا وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ اس کو ملیں گے نا تو ہمیں بھی اٹھا لے گی فوج، یا یہ صحیح ہمیں اٹھا لے گی. تو ایک دن نا میرے گھر ایک بندہ آیا تو مجھے بتایا انہوں نے کہ قاسم سوری نام لیا، تو میں سمجھا قاسم سوری آئے. میں نے کہا یار قاسم سوری ادھر کی طرف، میں پریشان ہو گیا. اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیا ہے. تو انہوں نے بتایا ان کے بھائی آئے ہیں. تو قاسم سوری صاحب کے بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے، ان کا پیغام لے. میرا چھوٹا بھائی آیا آپ سے ملنے. ہاں جی، آپ کے بھائی آئے تھے، آپ کا پیغام لے کر آئے تھے. میں نا ایک لمحے کے لیے میں ہل گیا تھا کہ قاسم سوری کیسے ادھر آ گئے، کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن تھی. میں نے پھر صابر بھائی قاسم سوری کے بھائی سے بات چیت کی، انہیں میں نے بتایا، میں نے کہا یار آپ کے بھائی سیف ہیں؟ انہوں نے کہا جی سیف ہے. میں نے کہا جی میں کیونکہ وہاں سے بڑا لمبا عرصہ گزار کے آیا ہوں، تو جو چند لوگ جن کے لیے بڑا شدید معاملہ ہے ان میں ایک قاسم سوری بھی ہے، انہیں ہر حال میں قاسم سوری کو پکڑنا ہے، اور قاسم سوری کو وہ سی ڈی بنائیں گے عمران خان کے لیے. ایک انہوں نے مراد سعید کو بھی پکڑنا ہے، قاسم سوری کو بھی پکڑنا ہے، ایک آدھا بندہ اور تھا. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار یہ پرابلم ہے اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا قاسم سوری صاحب کو سیکیور کریں. اور انہیں بولے جی اپنے آپ کو آپ جتنا سیکیور کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں نکل جائیں، جو ہو سکتا ہے. تو مجھے وہ وقت یاد ہے. بالکل عمران اس بھائی، کے بعد مجھے یہ بالکل اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا، مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میں دوبارہ کام کرنے کے قابل کب ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا، میں نے دوبارہ کام شروع کیا. تو وہ وقت بھی آیا کہ جب قاسم سوری نے مجھے وہاں سے نکالا اس پہ پاکستان. بات کریں گے پھر بیٹھ کے ایک دن. تو ہاں اس کے اوپر ایک الگ صابر شاکر ویلاگ کریں صاحب گے کو بھی قاسم ساتھ ہی رکھیں گے، اس اور لیے اس کہ ان میں کی بھی بڑی حافظ جدوجہد پہ ہے ویلاگ کریں گے انشاءاللہ دوبارہ. انشاءاللہ. تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. میرا بھائی آپ یقین کریں اتنا خوفزدہ تھا، اور میں بڑے عرصے کے بعد اس سے جو ہے وہ بات چیت کرتا تھا، اس سے کہ وہ بھی کئی ماہ جیل میں رہ کے آیا تھا اور وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب تھا، اس کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا. تو جب میرے بھائی نے مجھے آپ کا پیغام دیا نا کہ اس کو کہو کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، اور اس کو کہو کہ کسی طرح بس چھپا رہے یا نکل جائے، غائب ہو جائے، تو وہ اللہ بچانے والی ذات ہے. اور میں تو ایک عام آدمی، اور پھر آپ نے سن بھی لیا نا اتنی قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے کہ وہ آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا. جی ہاں قاضی فائز عیسیٰ تو اس ایسے نے ڈھونڈ رہا ڈیمانڈ تھا. کیا تھا کہ مجھے اگر تم قاسم سوری دو نا تو میں جی تمہیں ہاں، عمران خان کا سر دے دوں گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بھی ہے نا اوپر جی. اور جس طرح یہ بہت بڑا پلان بنا کے بہت بڑا بیٹھے. پلان ایک اللہ نے ناکام کیا، اور انشاءاللہ میں آپ اور پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہے وہ مل کے جو ہے اس پاکستان کو انشاءاللہ نیا پاکستان بنائے گی. اور عمران خان انشاءاللہ رول آف لا میرا ہوگا ایمان ہے پاکستان کہ میں، آزادی سارے رائے ہوگی پاکستان میں، عدلیہ آزاد ہو گئی، میڈیا انشاءاللہ آزاد ہوگا، پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، اور یہ ظلم جبر اور فسادیت ختم ہو جائے گا. ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے. آپ یقین کریں ہمارے ملک کی کوئی بریک نہیں لگا سکتا، اتنا شاندار ملک ہے. انشاءاللہ ذل شاہ سے لے کر ارشد شریف تک بے گناہوں کا جو خون ہے وہ ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب نہ کبھی ٹوٹا ہے نہ جھکا ہے. انہوں نے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ جو ہے نا، اس ادارے کو صحیح کرے گا. یہ جو عمران خان کھڑے ہیں نا آج، یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہار چکی ہے. اور وہ عمران خان کو اللہ نے جو عزت اور جو حوصلہ دیا ہے اور جو لگن دی ہے ان کے اندر، جو اسٹیمنا ہے، تو وہ اسٹیمنا انشاءاللہ پوری قوم کا اسٹیمنا ہے ان کے ساتھ، اور پوری قوم سرخرو ہوگی عمران خان کے ساتھ. تو آپ تمام دونوں کا، عمران ریاض خان صاحب آپ کا اور صابر شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وہ میرے نیو بورن بیبی جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ آپ دونوں آئے، آپ نے مجھے عزت بخشی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں نے جب ویلاگ شروع کیا نا، میں نے 4-5 ویڈیوز کی تو مجھے صابر بھائی کا فون آ گیا ایک دن. جی ہاں جی کی کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی صابر بھائی میں بس ایسے ہی. نہیں یہ جو تم نے شروع کیا اس کو بند نہیں کرنا. میں کو یار صابر بھائی سے میرا کوئی اتنا اس وقت تعلق بھی نہیں تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں تو نے بند نہیں کرنا. کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے اندر ایک ایسا جرنلسٹ دیکھا جو اس کو چلا سکتا ہے. یہ ہر آدمی نہیں چلا سکتا، نہ ہر آدمی کی کیپیسٹی ہے.
تو مجھے صابر بھائی کہہ رہے ہیں تو نے اس کو بند نہیں کرنا. میں نے کہا صابر بھائی وہ اگر چینل والے کہہ دیں تو کہتے چینل چھڑ دیں نہ بند کریں. یہ مجھے صابر بھائی نے کہا. میں نے کہا یہ مجھے صابر بھائی مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے پھنسا رہے ہیں یا مجھے کیا کر رہے ہیں. میں چپ کر کے لگا رہا. کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد صابر بھائی کا فون آیا, ہاں جی مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا صابر بھائی اب تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, یہ تو کمال کام ہے جو بات میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا میں یہاں پہ آ کے کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ جاری رکھے. تو ہم جب نئے تھے نا تو ہم نے بہت غلطیاں کی. بعض اوقات ڈیٹا میں غلطی ہو گئی, بعض اوقات کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی, ایڈیٹنگ میں غلطی ہو گئی, پروڈکشن کی غلطی ہو گئی, ویڈیو آگے پیچھے چل گئی, اوپر نیچے ہو گیا. یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن کسی ایک چیز میں بھی آپ نے رکنا نہیں ہے. اگر آپ کو اس کو لمبا لے کر چلنا ہے نا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو ایک بڑی آواز بنائیں گے اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور صابر بھائی آپ کو دیکھ کے نا مجھے F7 کا دفتر آپ کا یاد آ گیا ہے. تو میں جو ہے وہ ارشد شریف کے پاس بھی وہاں پہ اس دفتر میں آیا ہوں ان کے پروگرام میں, اور کاشف عباسی کے اور آپ کے پروگرام میں بھی آیا ہوں. تو آپ یقین کریں مجھے وہ دن یاد آ گئے. عمران بھائی کے ساتھ میں کبھی ٹی وی ٹاک شو میں نہیں بیٹھا, لیکن ان کے ساتھ جو ہے میں نے کئی سیمینار اور کئی پروگرام اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ کا جو دفتر تھا نا F7 کا, تو آپ یقین کریں کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا وہی والی فیلنگ آئی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ اور عمران ریاض بھائی نا جب پاکستان جائیں گے تو اس دن کا انتظار ہے کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے اور رول آف لا آئے گا, اور میں اور آپ اور صابر شاکر بھائی ہم پاکستان جائیں گے انشاءاللہ. وہ میرا رب طے کرے گا انشاءاللہ, اور جلدی ہمارا رب جس نے آج تک حفاظت کی ہے وہ بڑی حفاظت کے ساتھ پاکستان بھی لے کر جائے گا. ہماری تمام سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں. اور آپ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, اب یہ ٹیلی ویژن چینلز کی حدود و قیود اس پہ کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ وہ 5 ارب روپے سے ایک ٹی وی چینل شروع ہوتا تھا, اور اب جو ہے ایک نوجوان, ایک بزرگ, ایک مڈ کیریئر گھر بیٹھ کے یہ کام آرام سے کر سکتا ہے. تو آپ بھی اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ, اور اس سے کافی آپ کی آواز جو ہے کم از کم پہنچے گی, اور آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ سب کچھ کنوے کر سکیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شکریہ جی, آپ دونوں کے تعاون کا, دعاؤں کا, اور بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.